جی بھائیوں، بچوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو یو کے کی ایک عام سی گلی میں لایا ہوں جی، ایک عام سی سٹریٹ، اور اس میں آپ کو دو چیزیں دکھانا مقصد ہے جی۔ دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا، دو چیزوں کو دکھانا، دو چیزوں کو اجاگر کرنا، یہ میرا مقصد ہے جی اس عام سی ویڈیو میں۔ یہ ایک عام سی گلی ہے اور شام کا وقت ہے، تقریباً 6:30 کا وقت ہو رہا ہے جی۔ اس گلی میں پہلی چیز جو آپ کو دکھانا مقصود ہے وہ یہ دیکھیے جی، کتنے بڑے بڑے گھنے درخت ہیں جی، کتنے یعنی دو دو تین تین منزلہ بلڈنگوں سے بھی اوپر بڑے بڑے درخت۔ تو یہ ایک یو کے میں عام ہے جی، آپ کسی بھی گلی میں چلے جائیں آپ کو درخت ضرور ملیں گے۔ یہاں صرف درخت جنگلوں میں یا پارکوں میں نہیں ہوتے بلکہ گلیوں میں بھی ہوتے ہیں، اور ان کی بہت حفاظت کی جاتی ہے۔ کسی گھر کے سامنے درخت ہو تو آپ اسے کونسل کی مدد کے بغیر اس درخت کو کاٹ نہیں سکتے، کونسل کی پرمیشن کے بغیر آپ کو اپنی حدود کے اندر بھی درخت کاٹنے کی اجازت نہیں ہوتی جی۔ اتنی اہمیت ہے اس مہذب سوسائٹی میں درختوں کی کہ جبکہ ہمارے ہاں صورتحال بہت زیادہ تکلیف دہ ہے جی، خاص کر کے درختوں کے حوالے سے۔ میں اپنے پٹھوار ریجن کی بات کروں تو پورا آپ ضلع گھوم جائیں آپ کو کوئی بڑا درخت اب دیکھنے کو نہیں ملتا جی۔ ایک وقت تھا بچپن میں ہمارے گاؤں میں بڑی بڑی بیری کے درخت، جس پہ لوگ بچے جھولا جھولتے تھے، خاص کر کے عید والے دن یا اس طرح کے اوکیشنز میں بچوں اور بچیوں نے جھولے جھولنے بڑے بڑے درخت۔ آج ان میں سے کوئی ایک بھی نظر نہیں آتا، اور جنگلوں میں درختوں کے جھنڈ ہوا کرتے تھے۔ اوپر سے دیکھیں تو صرف درخت نظر آیا کرتے تھے، زمین نظر ہی نہیں آیا کرتی تھی جنگلات میں۔ لیکن آج صورتحال بالکل الٹ ہے اس کے کہ اب کوئی بڑا درخت دیکھنے کو ملتا ہی نہیں جی، جس کے اثرات ہماری سوسائٹی پر مرتب ہو رہے ہیں۔ گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے اور ماحول کتنا خراب ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، درختوں کی اہمیت انسانی زندگی میں بنیادی ہے جی۔ میں کسی بھی انسان کو، خاص کر کے دیہات گاؤں کے رہنے والے کو، اچھا اور باشعور انسان نہیں سمجھتا کہ جو درختوں کی اہمیت سے آگاہ نہ ہو، جس نے زندگی میں کم از کم 2-4 درخت نہ اگائے ہو۔ کہ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی پڑھی لکھی سوسائٹی، آج ہمارے بچے بہت یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، کالجوں کے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن انہیں درختوں کی اہمیت کا کوئی اندازہ نہیں دی۔ جبکہ ہمارے بزرگ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اس وقت زیادہ سے زیادہ کو پڑھا لکھا انسان، اس کی تعلیم میٹرک سے زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی، سکول ہی اس سے زیادہ بڑے کالجز اور یونیورسٹیاں تو تھی ہی نہیں قریب۔ تو وہ کم پڑھے لکھے نیم خواندہ یا ناخواندہ انسان بھی درختوں کی اہمیت سے آگاہ تھے، مگر آج کل کی پڑھی لکھی سوسائٹی درختوں کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہے۔ ہر آدمی درخت کاٹنا تو چاہتا ہے لیکن درخت اگانا نہیں چاہتا۔ تو یہ دیکھیے اس سوسائٹی کا حسن کہ ایک گلی میں آپ مسلسل دیکھے جا رہے ہیں کہ ایک مخصوص فاصلے پر کتنے بڑے بڑے درخت موجود ہیں جو یہاں کے ماحول کو خوبصورت بنا رہے ہیں اور اس سوسائٹی میں اپنا حسن بکھیر رہے ہیں جی۔
اور دوسری جو بات، وہ ساتھ ساتھ آپ میں چل رہا ہوں گلی میں تو لیفٹ آپ بائیں ہاتھ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو کسی بھی گھر کے آگے آپ کو گیٹ نظر نہیں آئے گا، کوئی بڑی دیوار نظر نہیں آئے گی آپ کو۔ یہ بڑے بڑے گھر ہیں جی، تقریباً نارمل جو گھر ہیں یہ 3 بیڈز کے گھر ہیں جی، 3 بیڈز کے۔ تو ان گھروں کے آگے آپ کو یہ دیکھ لیجئے، آپ کو حد بندی ہے، یہ کوڑے کرکٹ کے پڑے ہوئے ہیں، کونسل جو فراہم کرتی ہے، ڈرم پڑے ہوئے ہیں، ہر ہفتے گاڑی آتی ہے اور ان ڈرمز کو اٹھا کے کوڑے کی لے جاتی ہے جی۔ لیکن کسی بھی گھر کی جو دیوار ہے یہ 3-4 فٹ سے بلند نہیں ہے، کسی کے گھر کے آگے آپ کو کوئی بڑا گیٹ نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ نشانی ہوتی ہے ایک مہذب سوسائٹی کی، جہاں عدم تحفظ نہیں ہوتا، لوگوں کو اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ رات کو کوئی 4 دیواریاں توڑ کے دروازے پھلانگ کے ہمارے گھروں میں داخل ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں جرائم نہیں ہیں، جرائم ہیں جی، گھر لوٹے بھی جاتے ہیں، لیکن وہ چوریاں ہوتی ہیں، اس طرح کی ڈکیتیاں نہیں ہوتی، اور وہ جو جرائم ہیں وہ بھی انڈر کنٹرول ہیں جی، ایسا نہیں ہے کہ وہ جرائم کنٹرول سے باہر ہیں، لیکن یہاں ہر آدمی تحفظ محسوس کرتا ہے۔ اور جبکہ پاکستان کی طرف ہم نظر دوڑائیں، اپنے سوسائٹی میں جھانکیں، تو اس وقت گھروں کی 4 دیواریاں پریزنز کی طرح، جیلوں کی طرح بنائی جاتی ہیں، اور وہ ہماری مجبوری ہے کہ 8-8 10-10 فٹ اونچی دیواریں، کیا اونچی دیواریں انسانوں کو تحفظ فراہم کر سکتی ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، اونچی دیواریں انسانوں کو تحفظ فراہم نہیں کرتی۔ انسانوں کو تحفظ قانون پر عملداری کا نظام فراہم کرتا ہے، جو کسی بھی مہذب سوسائٹی کا ایک عام ترین اور بنیادی کہہ سکتے ہیں کہ وہ رول ادا کرتا ہے۔ جہاں قانون کی عملداری نہیں ہوتی، وہاں سوسائٹی اور انسان عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں جی۔ اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے جب سے یہ ملک ہمارا وجود میں آیا ہے، ہمیں قانون کی عملداری نظر نہیں آتی، قانون کی وائلیشن، لا کی وائلیشن ہر طرف نظر آتی ہے، لیکن قانون کی عملداری ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور جبکہ یہاں قانون کی حکمرانی ہے جی، سپرمیسی قانون کو ہے، اور یہاں قانون بلا رنگ و نسل ہر انسان کو اس کا عقیدہ، اس کا مذہب، اس کی نسل، اس کا رنگ دیکھے بنا ہر شہری کو برابری کی سطح پر مساویانہ سلوک ہوتا ہے، اور ہر شخص کو انصاف فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب قانون کی عملداری ہوتی ہے تو وہاں ترقی بھی ہوتی ہے، اور وہاں تہذیب بھی جڑ پکڑتی ہے۔ یہی بتانا مقصود تھا کہ ایک عام سے، یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جی، برطانیہ بھی کوئی بہت بڑا ملک نہیں ہے، دیکھیے آدھی دنیا پر اس نے حکومت کی ہے، بہت بڑے بڑے علاقوں پر اس نے حکومت کی ہے، لیکن یہ چھوٹا سا ایک جزیرہ ہے جس کے چاروں طرف سمندر ہے، اور زیادہ سے زیادہ 6-7 گھنٹے کی ڈرائیو، ایک سرے سے آپ گاڑی لے کے نکلیں تو دوسرے کنارے تک 6-7 گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اتنا چھوٹا سا ملک ہے، لیکن ان لوگوں نے دنیا کے کتنے بڑے بڑے حصوں پر حکمرانی کی، لیکن جہاں بھی گئے وہ ایک الگ داستان ہے، کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے قانون پر عملداری کو یقینی بنایا، حتیٰ کہ جہاں پر انہوں نے حکومتیں کی
جو کالونیاں تھیں وہاں بھی عام آدمی کو انصاف مہیا کیا، اسی وجہ سے اپنی حکومتوں کو طوالت بخشی۔ ہمارے بزرگ بھی بتاتے ہیں کہ انگریز کے دور میں جو احساس تحفظ تھا اب وہ نظر نہیں آتا۔ کاش کہ ہم اپنی اپنی سوسائٹیوں میں، اپنے اپنے ممالک میں، اور خاص کر کے اپنے پاکستان میں قانون کی عملداری قائم کر سکیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں کسی قوم کو، کسی ملک کو ایک مہذب اور ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے۔ خدا حافظ۔